جو پوچھیں حشر میں قدسی بتا کے کس کا پیروکار تھا، تو کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خاں کا۔ کسی نے کہا کہ کون ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کا اتنا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ تو جواب آیا، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا۔ کسی نے کہا کہ بتائیے سیدی اعلیٰ حضرت کو آپ اتنا مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت میں کیا تھا، اعلیٰ حضرت کو کیوں آپ اتنی پیورٹی دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی کوئی بات تو بتا دیں، اعلیٰ حضرت کا عشق کیا تھا؟ تو ہم نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، اگر ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام بھی رکھ لیا جائے تو اسے بھی عشق رسول حاصل ہو جاتا ہے۔ نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈھنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی وہ خدمت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اس طرح اجاگر کیا ہے، ایسا عام کیا ہے کہ اگر ہماری ساری زندگی، جی ہاں یہ بات میں اپنے پورے ہوش و حواس سے کر رہا ہوں اور توجہ سے یہ بات سنیے گا، یہ بات جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت کی ہے، میں اور آپ اپنی پوری زندگی اگر وہ خدمت شمار کرنا چاہیں، خالی اس خدمت کو گننا چاہیں جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے، خالی اگر ان فتووں کو گننا چاہیں جو اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں، خالی اگر ان اشعار کو گننا چاہیں جو اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی مدح سرائی میں کہے ہیں، تو یاد رکھیے ہماری زندگی ختم ہو جائے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی، ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم تک وہ باز تو پہنچی بھی نہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت نے کی ہیں۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ کوئی بھی زندہ دل مسلمان، یاد رکھے کوئی بھی زندہ دل مسلمان سیدی اعلیٰ حضرت کے احسان کی فراموشی کر ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے اشعار جو ہیں آپ انہیں پڑھیں تو صحیح، آپ اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ کے تو دیکھیں، آپ غور تو کریں یار، جس نے اتنے پیارے پیارے اشعار کہے، جس کا سلام ہر جمعے لوگ مسجد میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر دست بستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کرتے ہیں، کیا وہ سلام لکھنے والا معاذ اللہ کوئی چھوٹا آدمی ہے؟ کیا وہ حضور علیہ السلام کی نعتیں، دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ نے ایسے ایسے اشعار کہے کہ جو ان اشعار کو پڑھتا ہے اللہ اسے عشق رسول عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے آپ کلام پڑھیں، آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب دیکھیں یہ کتنا پیارا شعر ہے کہ یعنی محبوب اور محب جو ہوتا ہے اس میں یہ بات کبھی بھی فرق نہیں ہوتا کہ محبوب اپنے محب سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا بھائی یہ میری چیز ہے یہ تیری چیز ہے، یار یہ تو نے لے لیا یہ میں نے نہیں، وہ کبھی دوسرا اس کی چیز کو لے بھی لے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو تیرا ہی، یہ استعمال اگر تو نے کر لیا ہے، اگر تو نے لے لیا ہے، یہ تو ملکیت میں تیری ہی تھا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے وہ اعزازات عطا فرمائے، وہ کمالات عطا فرمائے، آپ کو وہ شانیں عطا فرمائی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اگر دیکھا جائے تو انسان حیرت میں پڑ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ سارے کمالات، وہ ساری شانیں بیان کرتے رہے، پوری زندگی آپ نے حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی، لیکن پھر بھی جب موقع ملا یہی بات کی، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، کہ اے احمد رضا آ اٹھو حضور کی نئی نعت پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، آ اٹھ حضور علیہ السلام کا ذکر پھر سے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی یہ زندگی ہے، اعلیٰ حضرت کے یہ کمالات ہیں، اعلیٰ حضرت کے یہ نیک کام ہیں۔ آج لوگ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت ہی کے نام کو حذف کرنا چاہتے ہیں، آج لوگ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، میں جتنے سنی حضرات ہیں ان کو بھی یہاں پر دعوت فکر دینا چاہوں گا، یار تم اہل سنت ہو، یار تم سچے عاشق
عاشق رسول ہو کر سیدی اعلیٰ حضرت سے اپنا دامن کیسے چھڑا سکتے ہو؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، جس نے اتنا پاکیزہ ترجمہ قرآن کنز الایمان دیا ہے، اتنا محبت بھرا کنز الایمان جیسا ترجمہ آج کوئی پڑھے تو صحیح۔ یار یہ وہ ترجمہ ہے کہ غیر مسلم اس عقیدے والے ترجمے کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ عاشق رسول کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، اور معاذ اللہ لوگ ان جیسی عظیم شخصیت سے اپنا دامن بچاتے پھرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ملیں گے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوں گے لیکن ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت لکھ کر چلے گئے اس کو معاذ اللہ ماننے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا مت کیجئے، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے، اعلیٰ حضرت سے غداری مت کیجئے۔ خدا را یہ اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت کے مہینے کا صدقہ میں آپ لوگوں کو واسطہ دے کر کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بروز قیامت جزائے خیر دینی ہے نا تو تم لوگ منہ دیکھتے چلے جاؤ گے۔ جب حضور علیہ السلام نے بروز قیامت اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانا ہے نا تو پھر تمہارے چہرے دیکھنے والے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی پوچھے نا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کیا ہے، تو میں ایک شعر میں اسے بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی صرف یہ شعر ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ بس حضور سے کام ہے، حضور کی ذات کی بات ہے۔ جب بھی بات کی اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی بات کی۔ ایک ریاست تھی نان پارا، اس کا ایک نواب تھا، نواب یعنی جیسے سردار کہا جاتا ہے، اس کا ایک خادم اعلیٰ حضرت کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا حضور دین کے کاموں کے لیے ویسے بھی امداد کی حاجت تو رہتی ہی ہے، آپ ایک کام کیجئے، ریاست نان پارا کو جو نواب ہے اس کی مدد سرائی میں کچھ اشعار کہیں تو اس کی طرف سے کچھ انعام آ جائیں گے، کچھ تحفے آ جائیں گے، دین کا کام ہو جائے گا، دین کی خدمت ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو لاؤ کاپی پین۔ اب قلم لایا گیا، پین لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خادم جسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں یہ چیزیں پیش کی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا۔ آپ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات وہ کمال ذات ہے کہ جہاں پر نقص کا گمان ہی نہیں، نقص ہونا تو کجا، نقص ہونا تو دور، وہاں پر نقص کا گمان ہی نہیں۔ کون سا ایسا پھول ہے دنیا کا مجھے بتائیے جس میں کانٹا نہ ہو؟ لیکن حضور علیہ السلام وہ واحد پھول ہیں، وہ چمکیلے، وہ مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام وہ پھول ہیں کہ جس میں کانٹا نہیں۔ اور دنیا کی کون سی شمع ہے جناب مجھے بتائیے کہ جس میں دھواں نہ ہو؟ لیکن حضور علیہ السلام وہ شمع ہیں کہ جس میں دھواں نہیں۔ اور سبحان اللہ، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں، وہ ہے کیا کہ وہ جو یہاں نہیں مگر ایک کے وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، کروں مدح اہل دول رضا۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بتایا کہ تم کہتے ہو ریاست نان پارا کے نواب کا میں قصیدہ لکھوں، سنو، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بھلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں۔ جناب میرا دین کوئی یہ نان کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ میں چاہوں تو نواب زادوں کی تعریفات بیان کرتا چلا جاؤں، اور جناب میں چاہوں تو ان تعریفات کے ذریعے دین کے لیے معاذ اللہ میں پیسے جمع کرتا چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے جب بھی نعت پڑھی، جب بھی قلم اٹھایا، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، جب بھی بات کی حضور علیہ السلام کی ذات کی بات کی، حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بہت سارے فتنے اٹھے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے نا، آپ کو شہید کیا گیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے اور مسلسل ہوتا رہے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آسمان سے ایسے فتنے نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ فتنے اس قدر عام ہو جائیں گے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے، زمین فتنوں سے بھر جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی بے شمار فتنے تھے، اب ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں دیوبندی، یہ وہابیہ اور اس طرح کے چکڑالوی، رافضی، یہ لوگ ظاہر ہو گئے، اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں کرنا شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو جوابات دیے اور ان لوگوں کو کہا کہ یہ اپنی گستاخیوں سے توبہ کرو اور ان کلمات سے رجوع کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغفار کرو، حضور علیہ السلام کی اس طرح شان میں بے ادبی نہ کرو۔
تو کسی نے کہا حضور ان کی طرف سے جواب آیا اور بیچ میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا پھر جواب لکھو، ان لوگوں کو پھر سمجھاؤ۔ اعلیٰ حضرت 10 سال تک ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، ان لوگوں کو بتاتے رہے اپنی گستاخیوں سے توبہ کرو، اور وہ جوابات میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھتے تھے۔ کسی نے کہا حضور جب وہ آپ کی بات مانتے نہیں، آپ کو وہ گالیاں نکالتے ہیں، آپ ان لوگوں کو سمجھاتے کیوں ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر وہ اپنے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق۔ یہ دیکھیں حضور علیہ السلام سے کتنا عظیم والہانہ عقیدت کہ یار یہ جتنی دیر میرے ساتھ مصروف ہیں، جتنی دیر یہ میری طرف توجہ کر رہے ہیں، اتنی دیر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرے، مجھے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے نبی کی شان میں، آپ کی ذات میں کوئی کم سے کم بات بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت، یہ ہے آپ کی سیرت، یہ ہیں آپ کے کمالات، اور یہ ہے آپ کی ذات۔ اور اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا، اتنی آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ آپ جو کہہ دیتے، جو لکھ دیتے وہی ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں آپ سے ایک تعویذ لکھوانا چاہتا ہوں۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کہا بتاؤ کس چیز کے بارے میں تعویذ لکھنا ہے؟ اس نے مسئلہ بیان کیا حضور کہ میں جس جگہ پر کام کرتا ہوں میری دکان پان کی دکان ہے، میں وہاں پر پان بیچتا ہوں لیکن مجھ سے کوئی پان خریدتا نہیں ہے۔ میرے ہی بغل میں بالکل میرے ساتھ ایک شخص کی دکان ہے، ہر بندہ آ کر اسی سے پان لیتا ہے، میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ لوگ میرے پاس آئیں اور مجھ سے پان خریدیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں تعویذ لکھ کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھ کر دیا، اس نے ادب سے چوما، آنکھوں سے لگایا اور جا کر اپنے غلے میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن میں جناب اس کے پاس اتنے کسٹمر آئے، اتنے لوگ پان لینے آئے، وہ خود حیران ہو گیا۔ اگلے دن پھر بھی یہی حال ہوا، کرتے کرتے اس کا کام بڑھ گیا اور ساتھ والا جس کا کام پہلے زیادہ تھا اب اس کا کام کم ہونے لگا۔ اس کے پان خوب بکتے چلے گئے، اسے اپنے ساتھ ہیلپر رکھنے کی بھی ضرورت پیش آ گئی۔ کچھ دن گزرے اور اس کے دل میں خیال آیا کہ یار ایسا کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے تعویذ میں کہ جناب لوگ جھوک در جھوک میری دکان پر آ رہے ہیں اور پان خرید رہے ہیں، آخر کار میں کھول کر دیکھوں تو صحیح، اب تک میں نے تعویذ کو نہیں دیکھا۔ اس شخص نے غلے میں سے اس تعویذ کو نکالا جو سیدی اعلیٰ حضرت سے لکھوا کر لایا تھا۔ اس تعویذ میں صرف اتنا جملہ لکھا ہوا تھا حضرات پان یہاں سے لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ یہ پڑھ کر اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کمال جائیے اعلیٰ حضرت پر کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں صرف اتنی بات لکھی کہ حضرات پان یہاں سے لیا کریں، تو لوگوں کے دل کھنچے چلے آئے تو وہ اس کی دکان پر آ کر پان خریدنا شروع کر گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کی تاثیر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے الفاظ کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شانیں بے شمار ہیں، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی کرامات کو پڑھیں تو ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، حیرت میں انسان پڑ جاتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کو ایسی بھی شانیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔